کہ راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر کی رات ہے، راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر کی رات ہے، لیکن آج کی رات یعنی نصف شعبان کی رات بھی فضیلت والی رات ہے، اور اس کے متعلق 8-10 احادیث ایسی ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ یہ آج کی رات بھی فضیلت والی رات ہے۔ 8-10 احادیث ہے، اگرچہ 8-10 احادیث اس میں سے ضعیف حدیثیں بھی ہے، لیکن جب ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ان حدیثوں کو آپ انکار نہیں کر سکتے جب 8-10 احادیث ایک جگہ جمع ہو جاوے۔ اب آئیے وہ کون کون سی حدیث ہے جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، بتلاتی ہے حدیث میں، تو میں آپ کو جو اہم حدیثیں ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک سال کے اندر جتنی بھی شادیاں ہونے والی ہے وہ تمام کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بگویا کے بندوں کے جو اعمال ہے جو ایک سال کے اندر کرتے ہیں وہ تمام کے تمام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث جو کہ بحقی میں ہے اور مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بیان کرنے والے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ صرف نصف شعبان یعنی آج کی رات نہیں ہے بلکہ وہ شب قدر کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے 2 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا؟ وہ 2 لوگ وہ ہیں جو ایک تو شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے چاہے وہ آج کی رات عبادت کرے، چاہے شب قدر کی رات میں عبادت کرے، چاہے اور کوئی بھی رات میں عبادت کرے، اگر وہ شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں۔ اور شرک کرنے والے کے بارے میں کہا گیا، قرآن کریم میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی، ہر ایک کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، جو اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کی بھی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوگی اور شب قدر کی رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کینہ رکھنا کیا ہے؟ اس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دل میں جو کینہ رکھتا ہے، جو حسد رکھتا ہے، جب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنی عبادتیں کر لے، اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔
اس لیے حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سب تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 2 لوگ کون کون ہیں؟ ایک تو کینہ رکھتے ہیں اور دوسرا شرک کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ کینہ، کپٹ اور حسد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھائی، کوئی مسلمان آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ آگے بڑھے، اور وہ الحمدللہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور بھی کار خیر کر رہا ہے، لیکن دل میں اس کا کینہ ہے، حسد ہے کہ یہ بندہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کینہ جو رکھتا ہے اور حسد رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، اس کے وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھائے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک یہ فرماتے ہیں کہ ایک جنتی شخص حاضر ہونے والا ہے، ایک جنتی شخص حاضر ہونے والا ہے، بہت مبارک شخص ہے، بہت اچھا شخص ہے، جنتی شخص ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ ایک شخص آتا ہے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مجلس ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے چل جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پھر ایک شخص ابھی آنے والا ہے، وہ جنتی شخص ہے، بہت اچھا آدمی ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھے۔ پھر وہی شخص حاضر ہوتا ہے، تمام لوگ ان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ وہی شخص دوسرا دن حاضر ہوتا ہے، پھر وہ مبارک مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ شخص چلا جاتا ہے۔ تیسرا دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ جس آدمی کو اگر تمہیں دیکھنا وہ جنتی شخص ہے، وہ حاضر ہونے والا ہے۔ پھر وہی شخص حاضر ہوتا ہے تیسرا دن، تمام صحابہ کرام ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر مبارک مجلس ختم ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر تینوں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جنتی شخص ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، آخر کون سا اعمال یہ کرتا ہے، چلو دیکھا جائے۔ اب وہ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میری جو لڑائی ہو گئی ہے گھر پہ، وہ نہیں بتاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو وہ صحابی یہ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ہمارے گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص اعمال کر ہی نہیں رہے ہیں، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رات ہوتی ہے رات کو سو جاتے ہیں، اس کے بعد صبح میں فجر کے وقت اذان ہوتی ہے، پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص اعمال نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن آخر یہ اعلان کیوں کیا کہ وہ جنتی شخص ہے؟ اب اس کے بعد 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اس صحابی کو کہ دیکھیے میرے ابو کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے،
اصل میں آپ کے گھر میں اس لیے رہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن یہ اعلان کیا کہ آپ جنتی شخص ہے، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آخر آپ ایسا کون سا اعمال کرتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی شخص کا خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو کوئی خاص اعمال نہیں ہے، جو تم دیکھے ہو بس وہی اعمال میں کرتا ہوں، وہی عبادتیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص اعمال نہیں ہے۔ جب وہ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو وہ گھر سے جانے لگتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں تو وہ صحابی پھر آواز دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں تو وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی خاص اعمال تو میں کرتا نہیں ہوں، بہت زیادہ عبادتیں تو میں کرتا نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ میرا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہے، میرا کسی مسلمان کے طرف سے میں کینہ نہیں رکھتا اپنے دل میں کسی نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہے میں حسد نہیں کرتا، میرا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دیا اس عمل کی وجہ سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا بھائی کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اسے گرانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث میں نے بیان کیا، اب آئیے اور حدیث میں آپ کے حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں یعنی آج کی رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہی ہے کہ شرک کرنے والا، یہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا دوسرا قاتل، جو بے قصور کا خون بہایا ہوا ہو، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، چاہے وہ آج کی رات ہو چاہے شب قدر کی رات ہو۔ بے قصور کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کا گریبان پکڑا جائے گا اور آج کی رات بھی ایسے لوگ محروم رہ جائیں گے، آج کی رات بھی ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے جب تک کہ وہ توبہ سچے دل سے نہ کر لے۔ اب اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جو حدیث کی بات ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اسی طریقے سے اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس رات کی بھی فضیلت جو ہے بتلا رہی ہے کہ یہ بھی رات فضیلت والی ہے، اگرچہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ذہن میں یہ بات بھی رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، لیکن اس رات کو سرے سے انکار کر دینا یہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ کہ جب 8-10 احادیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اگرچہ ضعیف حدیثیں ہے لیکن جب 8-10 اگر اکٹھی ہو جاوے تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، ان کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ آج کی رات اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، آج کی رات اگر کوئی اعمال کرنا چاہتا ہے
آج کی رات کوئی نوافل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن دوسری جماعت وہ ہے جو آج کی رات عبادت کرنا نہیں چاہتی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آج کے رات عبادت کر رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں کر رہا، آج کے رات اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں کر رہا ہے، تو اگلا کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، کہیں بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ ہے۔ اب اگر جو آدمی آج کی رات جاگ رہا ہے وہ اس کو تانا نہ دے جو آج کی رات عبادت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ بھائی وہ اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے میں جو ہے وہ آج کی رات نہیں اٹھوں گا، آج کی رات میں نہیں جاگوں گا، آج کی رات نہیں قیام کروں گا، تو پھر ان کو بھی ہمیں برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ شب قدر کی رات یہ سب سے افضل رات ہے، اس کو ذہن میں ضرور ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ اب مشہور و معروف حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے تشریف لائے، کچھ تاخیر میں گھر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر آتے تھے تو اتنے آہستہ چلتے تھے کہ جو گھر والے سوئے ہوئے ہو اس کو پریشانی نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر آتے تھے تو آہستہ سے سلام کرتے تھے۔ کیوں آہستہ سلام کرتے تھے؟ اس لیے کہ جو سوئے ہوئے ہوں تو سوئے ہوئے آدمی کو نیند میں خلل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر میں آتے تھے تو وہ سب سے پہلے تو آہستہ سلام کرتے تھے، اور آہستہ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی آہستہ کھولا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اس رات گھر سے لیٹ میں تشریف لائے اور اس کے بعد دروازہ آہستہ کھولے اور آہستہ سے سلام کیے، لیکن میں جگی ہوئی تھی، میں نیند میں نہیں تھی، اور اما عائشہ یہ فرماتی ہے کہ میں ساری نقل و حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد کپڑے اتار رہے تھے، ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے، کپڑے اتارنے والے تھے کہ پھر دوبارہ پہن لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں یہ خیال کرنے لگی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہوں، کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہوں، اس لیے میں تلاش کے لیے نکلی۔ جب میں تلاش کے لیے نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی، واپس اپنے گھر میں آئی، اور آنے کی وجہ سے کیونکہ جلدی آ رہی تھی، آنے جانے کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانس پھول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد دیکھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانس پھول رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آخر تم کون سا ایسا کام کی ہو کہ تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو مجھے خیال ہوا کہ آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی۔ تو اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟
تمہارا حق مارے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آج تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالی بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ بنو قلب قبیلے، یہ ایک قبیلہ ہے، اس کے بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، اس کی مغفرت کریں گے۔ اگرچہ اس کو بھی محدثین کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن میں اتنی حدیثیں آپ حضرات کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب اتنی ساری حدیثیں ہیں تو اب میں ان کو ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتا کہ اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں جاگنا نہیں چاہیے، اس رات میں کوئی اعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت خود بیان کر رہی ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کی جو ہے بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن آگے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ والدین کے نافرمان، والدین کے جو نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ آج کی رات ہو چاہے شب قدر کی رات ہو۔ جب تک آپ والدین سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک والدین سے آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے اور والدین آپ کو معاف نہیں کریں گے، چاہے آپ 1000 سجدے کریں، چاہے آپ قرآن کی جتنی بھی تلاوتیں کریں، چاہے آپ جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، چاہے آپ جتنے بھی روزے رکھ لیں، چاہے زکوٰۃ پہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو یہ عبادتیں قبول نہیں۔ اس لیے پہلے اگر والدین سے ناراض ہیں، ابھی زندگی ہے اور اگر وہ حیات میں ہے، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ کے بارگاہ میں وہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا عمل پیش ہوگا اور ان نیکیاں بڑھا کر دی جائے گی۔ اب یہاں پہ میں اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات عبادت کرنی ہے جن کو وہ تو کریں، ٹھیک ہے، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، لیکن آج کی رات کچھ خرافات بھی کیا جاتا ہے جس کا کہیں پہ قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں۔ مثال کے طور پر آج کی رات اہتمام کے ساتھ نیا کپڑا پہنا جاتا ہے جس کا کہیں بھی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ شب برأت کی نیت سے، شب برأت تو آج یہ نام ہی نہیں ہے بلکہ اصل نصف شعبان کی رات کہہ دیجئے، شب برأت یہ ہم لوگ بھارت میں کہتے ہیں، نصف شعبان کی رات اس کو بولیے۔ تو یاد رکھیے گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیا نیا کپڑا پہنتے ہیں اور ایک خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کا اللہ نے ہمیں 2 تہوار دیا ہے، وہ کون کون سا ہے سال میں؟ عید ہے، دوسرا بقرعید ہے، اور یہ دونوں تہوار وہ دن کی روشنی میں منایا جاتا ہے، اور جو دونوں تہوار ہے وہ دن کے روشنی میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عمدہ کپڑا پہننے کے لیے اجازت دیے ہیں یا عمدہ کپڑا پہننا سنت ہے تو وہ کب ہے؟ عید اور بقرعید کے دن ہے۔ اسی طریقے سے یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، لیکن یہ نصف شعبان کی رات میں خاص طور سے نیا کپڑا پہننا، خوشی منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات خرافات کیا کرتے ہیں؟ آج کی رات عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ جمع ہو کر اڈا بازی کرنا، ہاں ہاں ہی کرنا، ادھر ادھر کی غیبت شکوہ شکایت کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں سب بیکار، سب فالتو میں۔ اب یہاں پہ اور کیا کیا غلطی کرتے ہیں؟ فضول خرچی، آپ خود سمجھدار ہیں،
آج کی رات پٹاخے بہت زیادہ چھوڑتے ہیں. خود آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پٹاخہ چھوڑے؟ نعوذ باللہ. کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے اس طریقے سے؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ آج کی رات یہ خرافات کیے؟ نہیں کیے ہیں. لیکن آج کے رات کچھ مسلمان، سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ مسلمان ان خرافات میں لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آج کی رات اور بھی کیا ہم لوگوں کے اندر خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں پوری رات جاگنا ضروری ہے. پوری رات جاگنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر اور وہ اپنی وسعت کے مطابق تھوڑا بہت عبادت کیا، سو گیا، اب اس کو ماں بہنیں کہتی ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا، پوری رات جاگنا چاہیے. کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں. کوئی خاص اعمال کرنے کا آج کے دن ثبوت نہیں ہے کہ نہیں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ضروری ہی ہے. حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو. لیکن یہ نہیں کہا کہ آج کی رات پڑھنا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ ذہن رہتا ہے کہ نہیں یہ اعمال کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. بہت سے لوگوں کا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں 4 رکعت کی نفل نماز پڑھیں گے، یہ ان صورتوں کی مثال کے طور پر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے 4 مرتبہ تو ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نوازیں گے. کچھ نہیں، یہ سب بیکار ہے. یہ یوٹیوب وغیرہ میں جو بتاتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کو یہ ملیں گے، یہ سب کہیں قرآن و حدیث میں نہیں. آج کے دن کوئی مخصوص اعمال کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، جس سے جتنی ہو سکے وہ عبادت کرے. ہاں شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، جو ثابت ہے وہ صحیح حدیث میں ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے. روزہ رکھا کرتے تھے. جن کو روزہ رکھنا ہے روزہ رکھیے. اب یہ آپ اپنی وسعت سے رکھیے، 2 دن کا رکھیے، 5 دن کا رکھیے، 10 دن کا رکھیے، لیکن 15 دن تک روزہ رکھے. اگر پورے مہینہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کمزور ہو جائیں گے، اور یہ نفلی روزہ ہے. اگر پورا مہینہ رکھیں گے تو پھر رمضان کا روزہ رکھنے میں آپ کو کوتاہی ہوگی اور ذوق پیدا ہو جائے گا، آپ نہیں رکھ پائیں گے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں 2 روزہ، 5 روزہ، 3 روزہ، جس کی جتنی وسعت ہے وہ رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں جو اپنی وسعت کے مطابق اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت کرے، کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کوئی مخصوص اعمال، کوئی فکس یہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں یہ عبادتیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو سنت میں پڑھے